السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم 10 ایسے فریزز سیکھیں گے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ہم لوگ اکثر ان الفاظ کو دہرا کر بولتے ہیں، جیسے جگہ جگہ، جلدی جلدی، بار بار، صبح صبح، گرم گرم۔ اردو میں تو ہم انہیں آسانی سے استعمال کر دیتے ہیں، پر لیکن جب انگلش اسپیکنگ کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ سنگل ورڈ کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، پر لیکن جب یہ ڈبل ورڈز کے طور پر آتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلا ہے جگہ جگہ۔ جیسے یہ ایک خوبصورت جگہ ہے، تو یہاں اس سینٹینس میں ہم جگہ کے لیے پلیس کا ورڈ استعمال کریں گے، یعنی جب پلیس جگہ جو ہے وہ سنگل ورڈ کے طور پر آتا ہے تو وہاں ہم پلیس کا استعمال کرتے ہیں۔ دس از اے بیوٹیفل پلیس، یا پھر کتاب کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دو۔ پلیز پٹ دس بک ان اٹس پلیس۔ پر لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بارش کے بعد جگہ جگہ پانی تھا، تو یہاں ہم کیا کہیں گے؟ پلیس پلیس؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہاں پر اس کو اس طرح سے انگلش میں بولیں گے، There was water place to place، یعنی پلیس ٹو پلیس آئے گا، یا پھر اس کو ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، There was water here and there۔ اگلا ہے پانی پانی۔ جب ہم کہتے ہیں مجھے پانی پینا ہے تو ہم کہتے ہیں I want to drink water۔ یہاں ہم پانی کے لیے واٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کہنا ہو کہ پانی پانی تو ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ واٹر واٹر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے یہاں تو پانی پانی ہوا ہے، یا پھر اس کے گھر میں تو پانی ہی پانی تھا۔ تو ہم اسے کیسے بولیں گے؟ اسے بولنے کے لیے آپ کو بولنا ہے nothing but water۔ جیسے میں نے پانی پانی دیکھا، I saw nothing but water۔ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پانی پانی جب دو ورڈ کٹھے آئیں گے تو ہم وہاں واٹر ٹو واٹر یا پھر واٹر واٹر جو ہے وہ نہیں لگائیں گے، وہ غلط ہوگا۔ اس کی جگہ پر ہم یوز کریں گے nothing but water۔ جیسے بارش کے بعد ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، تو ہم یہاں کیا کہیں گے؟ There was nothing but water after rain۔ اگلا ہے جلدی جلدی۔ جب اکیلا بولیں تو اس جلدی کو ہم لوگ انگلش میں کہیں گے کوئکلی۔ جیسے جلدی بولو، اسپیک کوئکلی، جلدی چلو، واک کوئکلی۔ پر لیکن اگر یہ لفظ اکٹھا آ جائے، جیسے جلدی جلدی چلو یا پھر جلدی جلدی بولو، تو وہاں ہم کوئکلی کا استعمال نہیں کریں گے، یا پھر کوئکلی کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہاں ہم کہیں گے واک فاسٹر یا پھر اسپیک فاسٹر۔ جلدی جلدی اپنا کام کرو، ڈو یور ورک فاسٹر۔ اگلا ہے اچھے اچھے۔ جب کہتے ہیں کہ تم بہت اچھے آدمی ہو تو ہم کہتے ہیں یو آر اے گڈ مین، یا پھر کسی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہم وہاں پر اوکے کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ پر جب یہ ریپیٹڈ ورڈ ہو، یعنی اچھا اچھا، اچھے اچھے، اچھی اچھی، یہ سب ایک ہی ہیں، تو اس کو بولنے کے لیے ہم کہیں گے گڈ ون۔ اب یہاں پر ہم لوگ گڈ نہیں بولیں گے، بلکہ کہیں گے گڈ ون۔ جیسے ہم کہتے ہیں اچھی اچھی کتابیں تو تم نے لے لی، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھے اچھے سیب تول دو، تو ان کی انگلش ہوگی ویئر دا گڈ ون ایپلز، اچھے اچھے سیب تول دو۔ اگلا ہے بار بار۔ جیسے تم تو بار بار ہی آ جاتے ہو، تم بار بار مجھے تنگ کرتے ہو، یہ اشتہار بار بار آ جاتا ہے، تو اس بار بار کے لیے ہم لوگ انگلش میں بولیں گے ٹائم اینڈ اگین۔ جیسے تم مجھے بار بار تنگ کرتے ہو، یو ٹربل می ٹائم اینڈ اگین۔ اس کی جگہ پر ہم اگین اینڈ اگین بھی لگا سکتے ہیں، پر لیکن یہ ایک نیا ورڈ ہے تو آپ نیا ورڈ بھی سیکھیں، یو ٹربل می ٹائم اینڈ اگین۔ اگلا ہے گول گول۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند گول ہے تو انگلش میں ہم کہتے ہیں the moon is round، یعنی گول کے لیے ہم لوگ راؤنڈ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ پر جب ہم کہتے ہیں کہ گول گول مت گھومو، یا پھر یہ گول گول باتیں مت کرو، سیدھی بات کرو، یا پھر میری امی گول گول روٹیاں بناتی ہیں، تو ہم اسے انگلش میں کہیں گے گول گول روٹی بناؤ، میک سرکولری روٹی۔ اب یہاں ہم راؤنڈ راؤنڈ نہیں بولیں گے، بلکہ یہاں پر ہم لوگ گول گول کے لیے سرکولری کا ورڈ استعمال کریں گے، گول گول روٹی بناؤ، میک سرکولری روٹی۔ اگلا ہے صبح۔ جب ہم کہتے ہیں میں صبح جاؤں گا
تو انگلش میں ہم اسے کہیں گے I will go in the morning. پر لیکن جب ہم صبح صبح کا لفظ ہو، یعنی میں صبح صبح اٹھتا ہوں یا پھر کیا تم مجھے صبح صبح جگا دیتے ہو، تو جب اس صبح صبح کی بات آئے تو ہم انگلش میں کہیں گے مارننگ مارننگ نہیں، بالکل نہیں، ہم کہیں گے ارلی مارننگ۔ اس کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ارلی مارننگ، جیسے وہ صبح صبح اٹھتا ہے ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ، یا پھر وہ صبح صبح سیر کو جاتا ہے ہی گوز ٹو واک ارلی ان دا مارننگ۔ نیکسٹ ہے کئی کئی، جیسے میں کئی کام کر لیتا ہوں، تو یہاں اکیلا کئی ہے، اس کے لیے ہم لوگ سیورل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں کئی کام کر لیتا ہوں یا میں کئی کام کر سکتا ہوں، I can do several work۔ پر لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس کئی کئی گھر ہیں یا پھر اس کے پاس کئی کئی گاڑیاں ہیں، تو پھر کئی کئی کے لیے ہم لوگ سیورل کا ورڈ نہیں بولیں گے، بلکہ ہم کہیں گے so many۔ کئی کئی کے لیے ہم لوگ بولیں گے so many، جیسے کئی کئی لوگ اس کو جانتے ہیں، تو انگلش ہوگی so many people know him۔ یا پھر اس کے پاس کئی کئی موبائلز ہیں، he has so many mobiles۔ اس کے بعد ہے گرم گرم، جب ہم کہتے ہیں مجھے گرم چائے چاہیے، تو ہم بولتے ہیں I want hot tea۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ گرم گرم روٹی کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، یا پھر مجھے گرم گرم سموسے کھانا پسند ہے، یا پھر ویٹر نے گرم گرم کھانا پیش کیا، تو یہاں پر ہم اس کے لیے بولتے ہیں پائپنگ ہاٹ۔ ہاں جی، گرم اکیلا ورڈ آئے تو وہاں ہوگا ہاٹ، اوپر لیکن اگر یہ دو لفظ اکٹھے آئے تو وہاں ہوگا پائپنگ ہاٹ، جیسے گرم گرم چائے مت پیو، ڈونٹ ڈرنک پائپنگ ہاٹ ٹی، یا پھر مجھے گرم گرم پیزا کھانا پسند ہے، I like to eat piping hot pizza۔ ہمارا اگلا اور آخری ہے گھر گھر، تو گھر کا معنی ہوتا ہے ہوم، تو گھر گھر کیا ہوگا، ہوم ہوم نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں مجھے گھر جانا ہے تو ہم کہتے ہیں I wanna go home۔ پر لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کر اے سی مرمت کرتا ہے یا پھر وہ گھر گھر جا کر چندہ مانگتا ہے، تو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے ڈور ٹو ڈور، جیسے تمہیں گھر گھر جانا پڑے گا، you will have to go door to door۔ یا پھر وہ گھر گھر جا کر چندہ مانگتا ہے، he goes door to door asking for donation۔ یا پھر وہ گھر گھر جا کر اے سی مرمت کرتا ہے، he goes door to door for repairing air conditioner۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایجوکیشنل اور ساتھ ساتھ انفارمیشنل لیسن۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے کیپ لرننگ اینڈ کیپ پریکٹسنگ۔ تھینک یو۔